اور جس وقت چوتھی رات آئی عجز المسجد عن اہلہ حتی خرج لصلاۃ الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس. اور اگر طرف نہیں آئے اور حضور اس کے ساتھ ٹائم ختم ہو جی ٹائم جی بہت اچھا جی جواب دیا انہوں نے. اب آپ شروع کے جیسا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انہوں نے جو تہذیب الاحکام کا حوالہ دیا ہے کہ اس تہذیب الاحکام کی حدیث یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی بأہلک فی رمضان الفریضۃ والنافلہ فإنی افعلہ. تو اس میں یہ ہے کہ با تعدیہ کے لیے، با تعدیہ کے لیے یا مصاحبہ کے لیے، صلی بأہلک فی الفریضۃ فی رمضان الفریضۃ والنافلہ، اپنے اہل کے ساتھ مل کے پڑھو، مل کے پڑھو. جب اہل کے ساتھ انسان مل کے پڑھتا ہے تو نماز فریضہ کو کس طرح پڑھتا ہے؟ نماز فریضہ کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور نماز نافلہ کو فرادہ پڑھتا ہے. اور یہ کوئی یا تو مصاحبت کے لیے یا تعدیہ کے لیے، یا ان سے نماز پڑھا دو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ صلی، جب لفظ صلی، ابھی انہوں نے خود جو حدیث پڑھی ہے معطا سے، صلی بالمسجد، انہوں نے یہ کہا تھا صلی بالمسجد، یہاں پہ بعض ظرفیت کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صلی یصلی کا جو لغت ہے، یہ اگر با کے ساتھ متعدی ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہمیشہ جماعت پہ دلالت کرتی ہے، امامت پہ دلالت کرتی ہے. اگر مان بھی لیں کہ یہاں پہ امامت پہ دلالت کرتی ہے تو یہ صرف فریضہ کے لیے اور نافلہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ سب احکام اور سب قیود اور سب شرائط میں مساوی نہیں ہوتے. اچھا، اور انہوں نے جو دوسری حدیث پڑھی تھی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ المرأۃ تصلی خلف زوجہا، عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. تو یہ شیعہ مذہب میں حکم ہے کہ گھر میں جب مرد نماز پڑھتا ہے تو عورت کو جائز نہیں ہے کہ مرد سے آگے بڑھ کے نماز پڑھے. اس کو یا تو پیچھے نماز جا کے پڑھے دور نماز، یا اگر بہت ہی دور ہیں تو کوئی بات نہیں، آگے جا کے نماز پڑھ سکتی ہے. وَإِلَّا اس کو پیچھے چاہے فریضہ ہے چاہے نافلہ ہے، وہ اس کے شوہر کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگا، اس کو آگے بڑھ نہیں سکتے. اس کا امامت سے تعلق نہیں ہے اس کا، کہ یعنی اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے آگے بڑھ کے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی مرد کے آگے. اچھا، یہ واضح. اچھا، انہوں نے جو بحقی صاحب کا قول پیش کیا، شیخ صاحب آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دیکھیں میں نے اقوال، آپ نے کہا کہ آپ نے اقوال کیوں پیش کیا. میں نے آپ کے خلیفہ صاحب عمر بن خطاب کا قول پیش کیا ہے کہ نماز تراویح انہوں نے خود کہا بدعت ہے. بدعت سے مراد کیا ہے بھئی؟ آپ کوشش نہیں کر سکتے. جب اس نے خود اعتراف کیا یہ بدعت ہے تو آپ کے علماء نے، آپ کے اکابر نے، شافعی، بحقی سب نے کہا کہ یہ پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے. اور بعد میں تو تصریح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لم یسن لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہی نہیں ہے. جب تو بدعت کا واضح معنی آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی حسن اللہ عری کا اجتہاد نہیں ہے، یہ واضح طور پر عمر بن الخطاب کا اپنا اعتراف ہے کہ نماز تراویح بدعت ہے. آپ نے جو بحقی صاحب کی عبارت نقل کی فَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةٌ فَهِيَ بِدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ خِلَافَ مَا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بدعت ہے تو یہ ایک اچھی بدعت ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو باتیں تھیں ان کے خلاف نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے، اس سے میں کام نہیں ہے. لیکن عمر بن الخطاب آپ کے نزدیک خلیفہ ہے، واجب الاتباع، واجب التصدیق ہے. اس نے خود اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. آپ نے جو بحقی صاحب کی نقل کی بات نقل کی ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس نے کہا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے جو حدیث نقل کیا معطا سے یا دوسری کتب سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت کروائی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے بہت تعجب ہے کہ آپ ایسی احادیث کو نقل کرتے ہیں، آپ اپنی احادیث پہ توجہ نہیں کرتے. یہ احادیث کئی طرق سے مروی ہے، یہ عائشہ سے مروی ہے، اسی طرح زید سے بھی مروی ہے. اور اس میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آجو میرے پیچھے نماز پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چٹائی سے ایک حجرہ بنایا تھا، وہ حجرے میں خود نمازیں پڑھ رہے تھے. صحابہ ان کی اجازت کے بغیر ان سے اقتداء کرنے لگے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ یہ لوگ میرے پیچھے اقتداء کر رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز توڑ دی، بیٹھ گئے. یہ بخاری کے متعدد احادیث میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. اور پھر
حوالہ بالکل یہ میرے سر آنکھوں پر حوالہ دیں گے یا اسی 8 منٹ میں یا اگلے 8 منٹوں میں دیں گے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکالا. دیکھیں اگر یہ کوئی مرغوب سنت ہوتی، ہم نہیں کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کوشش نہیں کی. جن لوگوں نے بعد میں تراویح کو دین میں شامل کیا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوشش کی کہ پیغمبر فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پیچھے جا کے اقتداء کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کو پتہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز جماعت کرانی ہوتی تو چھٹائی کا گھر نہ بنا لیتے تاکہ اس میں پرائیویسی کے ساتھ پرائیویٹ ہو کے نماز پڑھیں. وہ محراب میں سب کو بلا کر نماز پڑھاتے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی کا گھر بنایا. جب پتہ چلا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا بیٹھ گئے، پھر ان کو مسجد سے نکال دیا. پھر یہ کہ وہ آپ نے جو موطا کی حدیث آپ نے نقل کی، انی خشیت ان تفرض علیکم، یہ آپ پر لازم نہ ہو جائے. اس میں آپ نے نماز کا کیوں لفظ لگا دیا کہ نماز واجب ہو جائے؟ یہ تو عذاب کی بات ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں بدعت شروع کرنے کی کوشش کی تھی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نہیں آئے تھے اگلے دن تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پتھراؤ کیا تھا. صحابہ نے پتھراؤ جب کیا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ آپ پہ کیا ہو جائے، آپ پہ عذاب نازل نہ ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا شب معراج، یہ خمسون، یہ 5 نمازیں ہیں، میں اس میں 50 نمازوں کا اجر آپ کو دوں گا، آپ کی امت کو دوں گا. وما يبدل القول لدي، اور پھر میں اس کو چینج نہیں کروں گا. جب اللہ نے وعدہ دیا شب معراج کے 5 نمازوں کے بعد کوئی نماز واجب ہی نہیں کرنی ہے تو وہ کیسے وہ نہ، اور اگلی پیغمبر کو خوف ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری نماز جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. اور پھر آپ کے اپنے علماء کے الفاظ میں دکھاؤں گا کہ یہ نوافل پر مواظبت کرنے سے نافلہ واجب نہیں ہوا بن جاتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نوافل چھوڑا ہی نہیں زندگی میں، نوافل اس کی وجہ سے واجب ہو گئے. اچھا حوالے دیکھیں، میں نے جو باتیں نقل کی خارج سے بغیر کتب دکھائے وہ تو کئی ہے کہ میں ان کو آہستہ آہستہ ان کے حوالے پیش کروں گا. اور یہ حدیث اس میں کچھ تفصیل بھی ہے تو یہ 8 منٹ میں پیش ہونے والی حدیث نہیں ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. پہلی بات ہے میں ان کے اپنی کتاب سے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ان کے نزدیک ابو ہریرہ، ان کا نقل پیش کروں گا کہ وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جماعت نہیں کرائی. یہ ملاحظہ کریں، یہ مسند احمد ابن حنبل ہے، چاپ دار الحدیث ہے، بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جلد نمبر کون سا ہے؟ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پہ ابو ہریرہ صاحب کی حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے ذیل میں کہتے ہیں اسناد صحیح. رسول اللہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان یرغب الناس فی قیام رمضان ویقول من قامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رمضان میں تہجد کی ترغیب دیتے تھے. ولم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح نہیں پڑھائی ہے، کبھی لوگوں کو یہ نماز جماعت تراویح کے لیے جمع نہیں کیا پیغمبر نے. یہ ابو ہریرہ کے نص الفاظ ہے. یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤط جز 13 یہاں پہ حدیث نمبر 7881 ہے. اسناد صحیح علی شرط مسلم، سند اس کی صحیح بشرط مسلم. ولم یکن، ابو ہریرہ کی وہی حدیث ہے، ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع الناس علی القیام. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لوگوں کو تراویح کے لیے جمع نہیں کیا، جماعت نہیں کرائی. اچھا اس کے علاوہ جی سر شروع ہوئے ٹائم. جی آپ شروع کریں حضرت، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں نا جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب حوالے دکھا رہے ہیں نا، تو ہم دوسرے موبائل میں لگایا ہوا ہے تو حوالے وہ بعد میں آتے ہیں تو ان کا ادھر سے جلدی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ نا آپ کیا کہتے ہیں ہمیں سینڈ کر دیں، حوالے دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا مفتی صاحب، بہت ڈیفیکلٹ ہے. جی چلیں بعد میں ہم اسی چیک ہو طرف چلتے جائے ہیں. گا. آپ ایک نشست اور رکھ لیجئے گا نا، جو حوالے میں اگر کچھ مسئلہ ہو تو اس کی ایک چلیں اس نشست آپ کو نشست دے کو دیں. تو کنٹینیو کریں نا، پھر آگے بھی دیکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی 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 آپ بسم دوبارہ اللہ الرحمن الرحیم. تو شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے جو کہا کہ حضرت عمر کا خود کا یہ قول ہے، نعم البدعۃ ھذہ، تو یہ حضرت عمر نے کہا ہے. تو ہم نے کب کہا کہ حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا، لیکن آپ جو اقوال دکھا کے جو اس چیز سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کل بدعۃ دلالہ والی روایت، کہ معاذ اللہ یہ بدعت دلالہ جو گمراہی والی تھی. جبکہ میں نے جو امام بیہقی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ کے آپ کو سنائی ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح یہ لکھا ہے
کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں ہوتا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، انہوں نے اس روایت کے اوپر جو میں نے موطا کی پڑھی ہے اس کے اندر یہ اعتراض کیا یفردا کے اوپر کہ لا یبدل القول لدیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تھا معراج کی رات کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 5 ہیں یہ 50 ہی رہیں گی، ان کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لا یبدل القول لدیہ، یہ جو نمازیں ہیں ان کے اندر میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ تو میرا حسن اللہ یاری صاحب سے سوال ہے، کیا آپ ناسخ منسوخ کو مانتے ہیں؟ ناسخ منسوخ چلتا ہے شریعت میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها۔ یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب تک پیغمبر موجود ہوتا ہے، پیغمبر رہتا ہے، اللہ کا کوئی بھی حکم پیغمبر کی وجہ سے یا پیغمبر پہ وحی کے ذریعے اللہ اس کو تبدیل فرما دیتا ہے، اللہ اس کو چینج کر دیتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، یہ صحیح بخاری کے اندر ہی ایک حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے جی صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1937۔ اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اذ جاء رجل، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کے آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، فقال، کہنے لگا یا رسول اللہ خلقت، یا رسول اللہ میں تباہ ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ما لکا، تجھے کیا ہوا ہے میرے غلام، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگا وقعت علی امرأتی وانا صائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق زوجیت اپنا لیا تھا، وہ والا تعلق بنا لیا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد تجد رقبۃ تعتقها، حضور نے فرمایا کیا تیرے پاس ایک غلام ہے جو تو آزاد کر سکے؟ جیسا کہ سورہ المجادلہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ ڈیٹیل بیان فرمائی ہے، تو حضور نے وہی بات کی، حل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے جس کو تو آزاد کر سکی؟ قال لا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے آگے سے عرض کی لا یا رسول اللہ یہ بھی میرے اندر طاقت نہیں ہے، یہ بھی میرے اندر استطاعت نہیں ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ فمکث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے پاس بیٹھ گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ کھجوریں یا کوئی چیز پیش کی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضور نے فرمایا این السائل، وہ سوالی کدھر ہے جو آیا تھا اپنا مسئلہ لے کے؟ اس نے عرض کی انا یا رسول اللہ میں موجود ہوں۔ حضور نے فرمایا خذھا فتصدق بی، فرمایا یہ کھجور پکڑ لے اور صدقہ تو کر دے، یہ کھجوریں لے جا۔ تو اس نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مجھ سے بڑھ کے تو کوئی مستحق ہی نہیں ہے کھجوریں لینے والا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فضحک النبی، حضور مسکرائے حتی بدت یابہ، حضور کی داڑھ مبارک مسکرانے کی وجہ سے نظر آنے لگ پڑی۔ حضور نے فرمایا اطعمہ اہلک، جا تو اپنے اہل کو کھلا جا کے۔ تو دیکھیں ایک بندہ آیا، اللہ کی حدود واضح ہے، اللہ کی شریعت واضح ہے کہ 3 سزائیں ہیں جو بندہ روزے کی حالت میں یہ عمل کرے، لیکن جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اپنا عمل لے کے آیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون چینج نہیں ہوتے، لیکن یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور مختار کل ہے، تو حضور کے پاس یہ اختیار تھا کہ حضور شریعت کے جو حکم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ کی اجازت کے ساتھ تغیر اور تبدل بھی فرما سکتے تھے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یفرض علیکم، مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اس کا دوسرا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، جو آپ نے بات کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی جو روایت ہے، آپ نے فرمایا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے
تو کیا فرض ہوگا؟ عذاب. آپ نے اس کو عذاب کے ساتھ تعمیر کیا تھا. تو میں آپ کو یہاں پہ عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا وَلَٰكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ ہا ضمیر راجع کس کی طرف ہے؟ ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کیا فرمایا؟ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، کہ تم اس نماز سے عاجز آ جاؤ گے. جو میں آ کے تمہیں پڑھا رہا ہوں اور تم اقتداء کر رہے ہو، تم پڑھ رہے ہو، تو تم اس نماز سے عاجز آ جاؤ گے. اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان موجود ہے، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، کہ تم اس نماز سے عاجز آ جاؤ گے. میرا سوال ہے، اگر عذاب آ جائے تو عذاب میں تو یہ تھوڑا کہے گا کہ میں عذاب سے عاجز آ گیا ہوں. جب عذاب آئے گا تو سب غرق ہو جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے. یہاں پہ عذاب کی بات نہیں ہے شیخ صاحب، یہاں پہ عذاب کا بالکل ذکر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ نماز کا ہی ہے. حضور نے خود فرمایا فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، کہ تم اس نماز سے عاجز آ جاؤ گے. یہ حدیث پاک. اور آگے جو آپ نے حدیث پاک بیان کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت، پہلے اس سے میں آپ کو وہ مسند احمد کی روایت کا جواب دے دوں. اس میں آپ نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا. تو میں نے یہ کب کہا، یا ہمارا کب یہ دعویٰ کہ حضور نے خود بلایا تھا کہ تم تراویح پڑھو؟ میں نے موطا امام مالک سے آپ کو روایت دکھائی، صحیح بخاری سے آپ کو روایت دکھائی. کیا تھا کہ رسول اللہ نکلے اور لوگوں نے آ کے حضور کی اقتداء کی، لوگوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سنت قولیہ بھی ہوتی ہے، سنت فعلیہ بھی ہوتی ہے، سنت تقریریہ بھی ہوتی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسند فرمائے، تو یہ سنت تقریریہ ہے. پسند فرمائے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور نے خود اعلان کیا تھا کہ آؤ نماز تراویح پڑھتے ہیں، بلکہ حضور نے نماز پڑھی مسجد میں آ کے، اور لوگوں نے حضور کی اقتداء کی، حضور کے پیچھے نماز پڑھی آ کے، جیسا کہ موطا کے اندر موجود ہے. اور اس میں لفظ ہے وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، یہ روایت رمضان کے متعلق. جی بہت شکریہ، آپ کا ٹائم ختم ہوا ہے. جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کے لیے نہیں بلایا تھا، صحابہ نے خود اقتداء کی تھے. اچھا، اب انہوں نے کہا تھا کہ ناسخ و منسوخ، انہوں نے جو مثال دی ہے نا، اس میں کوئی ناسخ و منسوخ کا تو مثال دے دیتا نا کم از کم. جو مثال دی ہے وہ اس میں کوئی چیز نسخ نہیں ہوئی ہے. اب بھی اگر کوئی شخص ایک روزہ اپنا نماز ہو، اپنا روزہ اپنا توڑ دے، تو اس میں یا تو 60 مسکین کو کھانا کھلائے یا 60 دن روزے رکھے، تو وہ عتق رقبہ کر دے. عتق رقبہ کیونکہ ممکن نہیں ہے ابھی، وہ تو اب وہ کوئی ناسخ منسوخ کا مثال بھی نہیں دیا. لیکن وہ آیا جو ہے نا، وَمَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو چینج نہیں کروں گا، تو پھر اس میں نسخ کا کوئی امکان نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا، اس میں جب اللہ نے کہہ دیا شب معراج کہ میں اس کو کبھی چینج ہی نہیں کروں گا، اگر ایسا حکم ہوتا کہ اس کا متعلق اللہ نہیں کہتا کہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں. جب 5 نمازوں کے متعلق کہہ دیا کہ میں نے واجب کر دیا، اس کے علاوہ میں اس کو چینج نہیں کرنا میں نے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے، پھر اس میں نسخ کا کوئی احتمال نہیں رہتا. اچھا، اس کے متعلق مزید بات کریں گے. اچھا، آپ نے جو حوالہ مانگا تھا، ملاحظہ کریں، یہ انہوں نے کہا کہ سنت قولیہ ہوتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے، تقریریہ ہوتا ہے. اب سنت تقریری اور قولی اور فعلی دیکھ لو بھائی. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر 731 جی ہاں، باب صلاۃ اللیل. وہاں پہ زید ابن ثابت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل حجرہ بنایا تھا. اتخذ حجرۃ حسبت انه قال من حسیر، اس نے کہا کہ چٹائی کا حجرہ بنایا تھا. اور بھائی اگر جماعت کرانی ہوتی نا، چٹائی کے حجرے میں کوئی جماعت اپنے لیے ایک چھوٹا سا چٹائی کا قبر بناتا ہے، اس میں جماعت نہیں ہوتی. محراب میں جاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے کہ آ جاؤ، ایسی نماز ہے اسلام میں، تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں. فصلی فیہا لیالی، وہاں پہ نمازیں پڑھتے تھے راتوں کو. کچھ صحابہ نے آ کے ان سے اقتداء کیا. فلما علم بہم جعل یقعد. شیخ صاحب، یہ سنت فعلیہ. جب آپ نے دنیا میں ایسے دیکھا کہ ایک شخص جب اس کے پیچھے جماعت ہو رہی ہے، اس کو پتہ چلے کہ لوگ مجھ پہ اقتداء کیا، وہ بیٹھ جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹھنے سے ثابت کر دی کہ یہ جماعت باطل ہے.
جب جماعت ہو رہی ہے نا، سنت قولیہ کو اگر آپ مانتے ہیں، سنت فعلیہ کو مانتے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ میرے پیچھے تم اقتداء کرو، جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے جو انہوں نے اقتداء کیا ہے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ انہوں نے اقتداء کیا، وہ بیٹھ گئے تو اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے؟ ان کا بیٹھ جانا جماعت کو باطل کرانے کے مترادف ہے. فخرج الیہم، نہ صرف بیٹھ گئے، حجرے سے نکل گئے، نماز توڑ دیے، بیٹھ گئے، وہ کمرے سے باہر آئے. اور بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماعت جو ان کے اجازت کے بغیر قائم ہوئی ہے، ترائی ان کے حیات میں، جب انہوں نے اس کو توڑ دیا، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، جو آپ نے حرکت کی ہے میں نے دیکھ لیا. یہ کوئی تعریف کے الفاظ نہیں ہے، مجھے بخوبی پتہ ہے کہ تم لوگوں نے کیا فعل انجام دیا، کیا فعل، ان کے اجازت کے بغیر نماز شروع کر دیا، نوافل میں جماعت. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے. اوے مولوی صاحب، اہل سنت ہے نا، اوے سنت کیا، گھر سے نکال دیا، مسجد سے نکال، اور مسجد سے نکال دے، خود مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جنہوں نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے. پیغمبر نے اس طرح نماز پڑھائی ہے شیخ صاحب کہ جب پتہ چلا کہ ان کے پیچھے اقتداء ہوئی ہے، ان کے اجازت کے بغیر ہوئی ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھائی ہے، تو کیا کیا، ان کو مسجد سے نکال دیا، جاؤ. ان کو جب مسجد سے نکال دیا تو آپ لوگ یہ روایت کرتے ہیں فإن افضل الصلاة صلاة المرء المكتوبة في بيت الا المكتوبة، کہ بہترین نماز وہی ہے جو گھر میں پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، مگر واجب تو خود آپ کیوں پڑھ رہا ہوں مسجد میں یا رسول اللہ. تو ہمیں اس اضافے کو نہیں مانتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ مسجد میں نماز پڑھنا، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پہ تو 1000 مساجد سے نماز زیادہ بہتر ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 رکعت نماز پڑھنا. اس اضافے کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ انہی لوگوں کو جنہوں نے نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی، جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے بے عزت کر کے نکالا تھا، انہوں نے یہ اضافہ کر دیا اس میں کہ نماز تو گھر میں پڑھنا. اگر گھر میں پڑھنا ہے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عمل نہیں کرتا، مسجد میں خود کیوں نماز پڑھ رہا ہے نا. تو انہوں نے یہ اضافہ اس لیے کیا کیونکہ ان کی بے عزتی کی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو مسجد سے نکال دیا تھا. تو آپ نے جو حوالہ مانگا تھا وہ حوالہ ہم نے دکھا دیا بھائی. اچھا، میں ابھی ابو ہریرہ کے قول کی طرف آتا ہوں. آپ نے خود مان لیا کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ انہوں نے کبھی نماز جماعت نہیں پڑھائی، ٹھیک ہے نا. ابھی ابو ہریرہ کے قول میں کچھ تفصیل باقی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے کہ میں کچھ اور اصحاب کا بھی اقوال آپ کو دکھا دوں. ملاحظہ کریں، ایک بہت بڑے حافظ ہیں جماعت مخالفین کے، حافظ ضیاء المقدسی، ان کی کتاب ہے بڑا مشہور ہے المختارہ، اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اس میں وہ ابو امامہ الباہلی سے روایت کرتے ہیں. یہ کتاب ہے، بلکہ ابی ابن کعب سے روایت کرتے ہیں، جزء 40 الحدیث المختارہ، اس کے سب احادیث صحیح ہیں، یہ سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے علماء کے بہت سارے تصحیحات موجود ہیں کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. یہاں پہ ملاحظہ کریں، ابی ابن کعب سے روایت ہے، یہ